گنڈاپور صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے وہ یعنی چھائے ہوئے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں ان دا سینس کہ وہ ڈرائیو کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے یو سیم لائک اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اے پرسن. کیا آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے یہ گنڈاپور صاحب ایوالو کر رہے ہیں یا ریورس گیئر میں جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ میں نے کسی سائنس میگزین میں ایک دفعہ پڑھا تھا اور نوبل انعام یافتہ فزکس کے یا کیمسٹری کے ان کو ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ جو بڑی کمپلیکس سچویشنز ہوتی ہیں ان کے بڑے سمپل آنسرز ہوتے ہیں. ریزنگ دا سٹیکس. اچھا، گفتگو کے دروازے بند ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. عمران خان صاحب نے خود کہا یا وہ دروازے کبھی کھلے ہی نہیں تھے، یک طرفہ طور پہ کھلے ہوئے تھے. اب وہ سٹیکس کو اتنا اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں مجبوری کے تحت پھر ان کو ان کے ساتھ ٹیبل پر دوبارہ بیٹھنا پڑے اسٹیبلشمنٹ کو. اس وقت جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی ریسنٹ تاریخ میں ایک بڑی منفرد شکل اختیار کر چکی ہے. مینگل صاحب نے 2 ہفتے پہلے ریزائن کیا. اور ظاہری بات ہے بلوچستان کے ایک انتہائی قد کاٹ رکھنے والے سیاستدان ہیں. اب وہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا اگر ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی جو بھی حکومتیں آ رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آ رہی ہیں، اس کے ری ایکشن میں نیشنلسٹ فورسز کو وہاں پر پاپولر ہونا چاہیے تھا. نیچرلی وہ بینیفٹ ان کی طرف جانا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر ایک اور خاتون ابھر کر سامنے آئی. اب بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کی امیجنیشن کو کیپچر کیا ہے، تو لوگوں نے جو سیاستدان ہیں وہاں کے انہوں نے بھی ہیٹ فیل کرنا شروع کر دی. اسی طرح خیبر پختونخوا کی بھی جو صورتحال ہے اس کے اندر وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی ہے. ہزاروں جانوں کا نقصان ہو چکا ہے. اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ بڑے اممیچور طریقے سے اس پوری وار کو ہینڈل کیا گیا، کہ آج نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس جنگ کے 2 بڑے جو فریق تھے، امریکہ اور طالبان، نہ ہی خدا ملا اور نہ ہی وصال صنم. امریکہ ہم پر ڈبل گیم کے الزام لگاتا رہا اور طالبان بھی آج ہم سے خوش نہیں. اور پھر صوبے کے جو عوام ہیں ان کے اندر بڑے تحفظات ہیں. لیکن یہ سب کچھ پہلے بھی چل رہا تھا، تو اب ایک دم کیا چینج ہوا؟ تو سیاستدان تو پھر وہ ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو تیرنے دیتا ہے، ان احساسات کو زبان نہیں دیتا، اور جب موقع پاتا ہے اپنے سٹیکس بڑھائے انہوں نے، تو انہوں نے اس چیز کو زبان دینا شروع کر دی. تو اب اس سے یعنی آپ کے خیال میں جو یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی گڈ کاپ بیڈ، تو خان صاحب اور گنڈاپور صاحب اب بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں دونوں ایک ہی، اور یہ آپ کو لگتا ہے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے نئی بات کرنی اور ہم نے ڈائریکٹلی ہیڈ آن کولیجن کرنا ہے، اور اس کولیجن سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ سٹیکس ہائی کر رہے ہیں، اور جب سٹیکس آپ ہائی کرتے ہیں تو اس میں somebody has to blink. It's a dangerous game. It's a dangerous game, yes. اور یہی مجھے ان کی سیاست کے اندر بڑا فلاw نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں تاریخی طور پر پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے بہت مار کھائی ہے. اور پیپلز پارٹی نے، اگر ہم تینوں جماعتوں کا موازنہ کریں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، سب سے زیادہ مار پیپلز پارٹی نے کھائی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھائی ہے. لیکن کبھی بھی ان کی سیاست کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ضرور رہے، اب نہیں ہے، لیکن جب رہے اینٹی فیڈریشن کبھی نہیں رہے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ادھر جا رہی ہیں، یہ باتیں ادھر چلی گئی ہیں. دیکھیں نا، یہ اب فہد بھائی بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کا ایک حصہ اس وقت سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے. اور ان کے مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات یہ ہیں کہ فوج کا انخلاء ہو اور ہم 3 مہینے میں امن قائم کریں گے. لاس آف کانفیڈنس ہے نا. اب خیبر پختونخوا کی پولیس کی بے مثال قربانی ہے، ہزاروں شہادتیں ہیں ان کی، اسی طرح ہماری فوج کی بھی ہزاروں شہادتیں، اور یہ دونوں پارٹنرز کندھے سے کندھا ملا کر اس دہشت گردی سے لڑ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی آپ اسی میں ریڈ کر رہے ہیں کہ یہ بھی سٹیکس جو ہائی کیے جا رہے ہیں اس میں یہ ایک، میں ویپن تو نہیں کہوں گا لیکن ایک اس کا ایک اسٹریٹجک یا ٹیکٹیکل آپشن ہے. ایگزیکٹلی that's what یہ ابھی رینڈملی نہیں ہو رہا. اس کے آرگینکلی ریزنز موجود ہیں. اس کے آرگینکلی ریزنز موجود ہیں. اب اس کو سیاسی فائدے کے لیے سٹیکس ہائی کر کے نیگوشیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اچھا، اب اگر اس لیول پہ یہ بات چل، لیٹس ٹیک یور انالیسس فردر، اگر یہ اس لیول پہ بات چل رہی ہے، ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے، اور اس میں ابھی تک زیرو فلیکسیبلٹی ہے، بلکہ وہ اور جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا یہ تو اور چیزیں بڑھا رہے ہیں. تو اور سسٹم جو ہے وہ نہ بینڈ کر رہا ہے نہ بریک کر رہا ہے. تو اگر بیڈ کاپ اس طرف سے ہو رہا ہے تو یہاں سے بھی ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی پھر آپ نے کرنا ہے تو چلیں بھی دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں. سو یہ where does this all go then?
It all leads Pakistan to very ایک اناکی کی سچویشن میں کہ جہاں پر پورا ہم ریاست کے میلٹ ڈاؤن دیکھیں گے, امپلوژن دیکھیں گے. پیریفریز میں پاکستان کی ریاست بہت کمزور ہو چکی ہے. جنرل باجوہ ود آل سیڈ اینڈ ڈن ان کو اپنی پاور کی لمیٹیشنز کا پتہ تھا. ابھی ریپریشن کی بھی ایک لمٹس ہوتی ہیں اور سیاستدان اب اس پچ پہ پہنچتے جا رہے ہیں. اس سائڈ پہ بھی آج دیکھیے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پھر مجھے بھی سوچنا پڑے گا. آپ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اس نہج میں وہ بھی پہنچ گئے. تمام سیاستدان یک زبان ہو کر کے پارلیمنٹ کے اندر نقاب پوش لوگ کیسے گھس آئے. پش بیک تو آیا ہے, پش بیک تو آیا ہے اور اچھا ہوا ہے, اور اچھا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر اب غلطی یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے گنڈاپور صاحب نے جو تقریر کی, اگر اس کے بعد یہ عمل نہ ہوتا تو میڈیا نے چیر پھاڑ دینا تھا کہ جو انہوں نے اس تقریر کے اندر گفتگو کی تھی. صحافی اس چیز کو محسوس کر گئے کہ یار کہ یہ انہوں نے ہمارے کولیگز کے بارے میں, ہمارے بارے میں کیا بات کی ہے. جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کی, اخلاق سے گری ہوئی انہوں نے بات کی. میڈیا نے چیر پھاڑ دینا تھا, لیکن آپ نے موقع ہی نہیں دیا اور آپ خود چڑھ دوڑے اور اس کے اندر آپ نے ایسی غلطی کر دی کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر گھس گئے. اور سب سیاستدان جو ہیں وہ آج اس کے اوپر سب, نوید قمر صاحب نے جو گفتگو کی, بلاول صاحب نے کی, تو کوئی ایسا ایک واقعہ ہو جائے گا, وہ واقعہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم اس واقعے کی ٹائمنگ کو بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ کہیں پر کوئی انویزیبل لائن کراس ہو جائے گی اور خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ہونے والی ہے. لیکن اور جب وہ ہوگی تو پھر اس کے بعد دیکھیں پھر ہجوم ہی ہے. ظاہر بات ہے جب یہ سسٹم اوور ہیٹ ہو رہا ہو تو اس کو مینیج کرنا بڑا کیئرفلی مینیج کرنا پڑتا ہے. جو گنڈاپور صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی پھر جو آج کل تقریر کی اور اس میں افغانستان کے حوالے سے بھی بات کر دی کہ جی میں کرتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں. اب چلیں ان اے وے اگر میں آپ کی بات کو آرگومنٹ آگے لے کے چلوں کہ سٹیکس کو ہائی کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ ریٹریٹ کے دروازے بھی بند کرتے جا رہے ہیں. تو جب یہ بالکل زیرو سم گیم بنتی جائے تو پھر جو سٹیکس ہیں وہ ہائی تو ہو گئے, لیکن پھر جب وہ کولیپس کریں گے تو یا تو ایک سائڈ بالکل گرے گی یا خدا نہ خواستہ سسٹم پورا آگے پیچھے ہوگا. تو یہ کیلکولیٹڈ رسک ہے یا یہ ریکلیسنس ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں ریکلیسنس دونوں جانب سے. اب جب معاشرے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کو لوگوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ دے دیا اور تمام تر اس انالیسس کے باوجود دیا کہ کوئی پاکستان میں پریڈکٹ نہیں کر پا رہا تھا, میں نہیں کر پا رہا تھا, میری اپنی کم فہمی اس کو کہہ لیں, غلطی کہہ لیں کہ میں اس چیز کو نہیں پریڈکٹ کر سکا کہ 8 تاریخ کو کیا ہونا ہے. اور لوگوں نے بالکل ایک مختلف فیصلہ دیا. جب لوگوں کے خیالات کا آپ کو پتا ہو اور اس کے بعد پھر جوڈیشری, اس کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ اس صورتحال کا کوئی فائدہ تو نہیں نکلا, معاملات اور خراب ہو گئے, عوام کے ساتھ بھی خراب ہو گئے, جوڈیشری کے ساتھ بھی خراب ہو گئے, اپوزیشن کے ساتھ تو خراب تھے ہی تھے. اور پھر اب فیڈریشن کو نقصان دینے والی جب سیاست شروع ہو جائے تو اس میں کسی فریق نے نہیں جیتنا. ٹھیک ہے, اچھا جیتنا کسی نے نہیں ہے, نقصان سب کا ہونا ہے.